بیرسٹر ظفر اللہ صاحب، ہم جمہوریت اور الیکشن کے اوپر ایز اے جرنلسٹ ہماری کچھ تربیت ایسی ہوتی ہے کہ بہت فیتھ ہمارا ان چیزوں پہ ہوتا ہے کہ جو جمہوری طریقے سے ہیں، ووٹ کی طاقت سے ہے. تو میں یہاں بیٹھ کے اس سے ہٹ کے کچھ کہہ نہیں سکتا. آرمی ایکٹ پہ بھی سوال اٹھاتا ہوں تو اس لیے اٹھاتا ہوں کہ وہ سولینز والے جو سول لبرٹیز والے ایشوز ہیں وہ کہیں کمپرومائز نہ ہو جائیں. یہ میری تربیت کا حصہ میں اپنے اندر سے نہیں نکال سکتا. لیکن آپ لوگ جن کو کسٹوڈین بنا کے وہاں بھیجا جاتا ہے، آپ کیا کرتے ہیں؟ صاحب آپ نے نا انٹرو میں بھی بہت ساری باتیں کی، بعد میں بس مجھے تھوڑا ان پہ بات کرنے دیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ الیکشن پاکستان میں 2 لوگ کراتے ہیں. ہم نے الیکشن کمیشن کا لا اتنا مضبوط کر دیا ہے، جو الیکشن کمیشن نے ہمیں ڈرافٹ دیا تھا نا 2017 میں کہ ہمیں یہ پاور چاہیے، ہم نے اس سے بڑھا دی. دنیا میں کہیں نہیں ہوتا کہ رول میکنگ پاور جو ہے وہ پریزیڈنٹ سے لے کے ہم نے یہ بھی ان کو دے دی تھی. یہ اتنے آزاد ہیں، اتنے آزاد اور پاورفل ہیں، کام نہ کریں یہ الگ بحث ہے. ایک تو وہ ہے ایمانداری سے کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، نیتوں کا فطور آ جائے تو اس کا کوئی حل بھائی. نہیں. جو انڈیا کا کمیشن ہے نا، اس کے پاور جو پہلے ہمارے پاور تھے نا، اس سے آدھے بھی نہیں ہیں. یہ ہم کیسز میں کوٹ کر کے بتاتے تھے الیکشن کمیشن کو، جب ہمارا پچھلے زمانے میں فیصلے نہیں ہوتے تھے 5 سال. دوسرا الیکشن کراچی اسٹیبلشمنٹ، تھوڑی سول سروس، تھوڑا بزنس، تھوڑا اس سے زیادہ عدلیہ، اس سے زیادہ پاکستان کی فوج. ان کے لیے یہ لا آئین جو ہے آرٹیکل 6 یا آئین 224 اور 45 وہ نہیں روکتے. الیکشن ایکٹ نے کیا روک لینا ہے ٹو بی آنیسٹ. اس کے باوجود بھی یہ بہترین لا ہم نے بنایا تھا. یورپین یونین کا جو ڈیلیگیشن کا ہیڈ تھا نا، وہ آ کے ہمیں تعریف کرتے تھے کہ آپ لوگوں نے اتنا کام کر کیسے لیا. ہوا کیا ایسا؟ پہلے تو پارٹیاں توڑی گئیں، انکلوڈنگ بشمول میرے اوپر بڑے ظلم کیے گئے. میں ساؤتھ پنجاب کا ہوں، جب ساؤتھ پنجاب میں پارٹیاں توڑ رہے تھے ہماری ادھر سے، اس کے بعد RTI بیٹھ گیا. اچھا اس کے بعد جو تھے وہ نکلے کیس ہی نہیں نکلے. سر ویسے ایک بات بتاؤں آپ کو، آپ سارے اس میں برابر کے جرم میں کسی شریک کو کے ابلاغ جرم نہیں ہیں. کرتا. 2018 میں آپ بتاتے ہیں RTS بیٹھ گیا، اس کا نام RTS تھا. 2013 میں اس کا نام تھا ریزلٹ مینجمنٹ سسٹم RMS، وہ بھی بیٹھ گیا تھا. وہ بھی بیٹھے گا. نہیں ابھی بھی بیٹھیں گے. میں مطلب اللہ نہ کرے جو تو وہ شریک جرم سارے ہیں اس میں. اصلاح کے لیے ساروں کو رول ادا کرنا پڑے گا کہ ہم اپنے آپ کو ابزالو نہیں کر سکتے. لیکن اس میں ایک پرابلم بھی ہے. اس پوری پاور گیم میں نا سیاست دان جو ہے نا، اور پارلیمان اور ایگزیکٹو کی جونیئر ایگزیکٹو ہے، لائن شیئر جو ہے نا کسی اور کے پاس ہے. ابھی فاٹف کی بات کر رہے تھے میاں صاحب کی بڑی مہربانی ہے کہ 2014 سے 18 تک جو فاٹف کے سارے معاملات کی ایک کمیٹی تھی، میں اس کا ہیڈ کرتا تھا. ہم سے جو مطالبہ آیا پہلا وہ بڑا مختصر سا تھا. وہ کیا تھا کہ جی آپ فلاح انسانیت کو جو ہے وہ پرسکرائب کر دیں، بین لگا دیں، اور باقی جو ہے نا جو بہت کھل کے کام کر رہے ہیں لشکر طیبہ، ان کو آپ. حافظ سعید والا ایشو بڑا ایشو تھا. نام اس حافظ سعید کو اس وقت نام نہیں آیا تھا، جس سے ڈسپیوٹ پیدا ہو گیا تھا. نہیں اس وقت یہ نام نہیں تھا. اس وقت یہ تھا کہ ان کو یہ کم کرو. بھائی نہیں کر سکے. اور اس کے بعد وہ میٹنگ ہوئی، وہ جو ڈان لیک تھا، فیمس میٹنگ یا اس میں تھا آرمی چیف DGI اور وہی الفاظ ہیں جو 4 سال بعد باجوہ صاحب نے کہے نا. اس وقت ڈان لیکس بن گئی، لیکن بعد میں سارا کچھ فیٹف میں آپ کو کیا گیا. عزت راس نہیں آتی. واجپائی چل کے آیا تھا، مینار پاکستان کو سلوٹ کیا تھا. ہی کوڈ ہیو ڈن اٹ کشمیر پہ. ہمیں عزت راس نہیں. تو میں آپ کو بتاؤں سیاستدانوں کے پاس ایک سپیس بہت کم ہے. البتہ میں پھر بھی کہتا ہوں کہ اسی میں رہ کے ان کو گڈ گورننس کرنی چاہیے. میں کبھی نہیں کہتا کہ نہ کریں. بے پناہ کام ایسے ہیں جو آرمی اور امریکہ نہیں روکتا. AA نہ 3rd اللہ روکتا ہے. ہمیں کرنا چاہیے، ہم نہیں کرتے. اللہ تو جن چیزوں سے روکتا ہے وہ آپ ساری کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں لوگوں کی خدمت کرو، مال نہ کھاؤ، میں یہ کہتا ہوں ٹیکس ادا کرو. بہت سارا کام کر اللہ سکتے جن ہیں. چیزوں سے روکتا ہے وہ آپ کر لیتے ہیں، لیکن جس سے امریکہ اور آرمی روکتی ہے اس پہ آپ رک جاتے ہیں. میں یہ بھی مانتا ہوں کہ جمہوریت ایک سلو پروسیس ہے. میں یہ بھی مانتا ہوں کہ پاکستان کے سیاستدانوں نے شاید انڈیویجول لیول میں بڑی قربانی دی ہے، لیکن میں ابھی بھی ان کو اپڈیٹ نہیں مانتا.